سانو کوئی یہ بندہ نہ آکھے وہابیاں دا مولوی آیا ترلے کردا سی کہندا فاتحہ پڑھیا جے ہاتھ بن کے کہندا سی فاتحہ پڑھیا جے ترلے تے میں تیری خیر خائی لئی کرنا ہوں میرے بھی پہلا مسئلہ فاتحہ شفا ہے بولو فاتحہ شفا ہے پر ساڈا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جویں ساڈا مائنڈ سیٹ گولیاں تے ہویا ہے سر نو درد ہے پیناڈول کھا لاؤ جاڑ نو درد ہے نمز کھا لاؤ پیٹ چ درد ہے فلیجل کھا لاؤ ساڈا مائنڈ سیٹ ہویا ہے ہمیں اپنا مائنڈ بناؤ نظریہ بناؤ عقیدہ بناؤ کائنات دی کسے شے وچ شفا نہیں ہر چیز وچ شفا ہوئے جدو میرے اللہ پاک دا حکم ہوندا ہے اللہ پاک دے حکم تو بغیر کسی چیز اندر شفا نہیں لہذا پہلا مسئلہ اس حدیث تو نکلیا کہ فاتحہ شفا ہے دوسرا مسئلہ کی نکلیا بڑے غور نال سنن والا بندے دا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے دم بھی کتاب و سنت دے مطابق کردہ ہوئے انج تے بندے کو دم کروانا بھی جائز ہے بولو دم کروانا بھی اور تسی ایس مسئلے تے نہیں بول دے اتلا اس تو پارا ہے تسی ہوتے بالکل نہیں بولنا ایدے تے بولو تاکہ اتلے تے تانوں بولنا آسان رہ جائے پھر سمجھو بندے دا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے دم بھی کتاب و سنت دے مطابق کردہ ہے انج دے بندے کو بولو ذرا دم کروانا بھی جائز ہے دو مسئلے تیسرا مسئلہ جیڑا بندہ کتاب و سنت دے مطابق دم کرے او دا عقیدہ بھی کتاب و سنت دے مطابق ہوئے جدے بندے نو دم دا معاوضہ لینا بھی ہون نہ بولے ساڑی جیب جو کوئی شے نہ آن دیا مولویہ دی جیب جو نہ کوئی شے پہل اللہ اللہ بول دے نہیں دم دا معاوضہ لینا بھی جائز ہے لیکن میں ہٹی نہ بناؤ کاروبار نہ بناؤ کارخانہ نہ بناؤ لوکاں نو اے نہ آکھو تینوں جن نے آجو جی آجو میں چھتی آجو میں گل جن دی شروع کی تھی تو میں کہنا رہ نہ جائے پوری توجہ ہوئے گی پھر جن نکلنا نہیں تو نہیں نکلنا اللہ 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 آپ کاروبار نہ بنائیں دکانداری نہ بنائیں اینج نہ لوکاں نو کہو تینوں جن نے تینوں کی تینوں جن نے تیرا جن نکلے گا 20,000 روپیہ دیویں گا تے پھر نکلے گا تیرا جن نکلے گا ککڑ دیویں گا تے پھر نکلے گا تیرا جن نکلے گا بکرا دیں گا تے پھر نکلے گا اور یارو کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہندا جن نکلے گا 20,000 روپیہ دیویں گا تے نکلے گا جن نو تے 20,000 دی لوڑ کوئی نہیں بکرا دیویں گا تے جن نکلے گا جن نو تے بکری دی بھی لوڑ کوئی نہیں اے ککڑ دیویں گا تے پھر جن نکلے گا جن تے ککڑ بھی نہیں کھاندا پھر روڑا کیے روڑا اے وے آپ ہی جن نے اصل پیچھے آپ ہی جن اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ دو مسئلے اللہ اللہ توجہ کرنا لہذا پتہ چلیا فاتحہ شفا ہے بولو سارے فاتحہ شفا ہے سورہ فاتحہ دا تیسرا نام سبع مسانی اللہ پاک فرماتے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں قرآن عظیم عطا کیتا ہے نال سبع مسانی عطا کیتیاں نے اندازہ کرو اللہ پاک نے قرآن دا ذکر الگ کیتا ہے کلی فاتحہ دا ذکر الگ کیتا ہے سبع مسانی تو مراد سورہ فاتحہ ایدہ معنی کیے
سبع مسانی کا معنی کیا ہے؟ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ جڑے میرے پرا نماز دی ہر رکعت وچ فاتحہ نہیں پڑھ دے، میں محبت نال پیار نال کہاں گا میرے دوستو اس معنی تے غور کرو، سورہ فاتحہ کا یہ نام ہی بتا رہا ہے یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ فجر وچ بھی 2 رکعتاں جو پڑھیا کر، ظہر دیاں 4 رکعتاں وچ پڑھیا کر، عصر دیاں 4 رکعتاں وچ پڑھیا کر، مغرب دیاں 3 رکعتاں وچ پڑھیا کر، عشاء دیاں 4 رکعتاں وچ پڑھیا کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار فاتحہ دا ایک اور نام ہے، اے نام ہے سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، یعنی اللہ پاک نے یہ سورت دا نام ہی نماز رکھیا ہے۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے اللہ پاک نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے نصفینی، 2 حصوں میں، آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے۔ اللہ کے میں ادھر دیکھو بندہ مسجد اندر آندا ہے، وضو بناندا ہے، وضو بنا کے مسجد اندر آندا ہے، ہاتھ بندا ہے تے چلو سورہ فاتحہ شروع کردا ہے، پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یارو اسلام دا مزاج ہے، اسلام میں چاہتا ہے ہر چنگے کم دا آغاز بسم اللہ تو ہونا چاہیے۔ کھانا کھان لگے ہو بسم اللہ پڑھو، پانی پین لگے ہو بسم اللہ پڑھو، مسجد اندر داخل ہون لگے ہو بسم اللہ پڑھو، اور قضائے حاجت دا ارادہ کر دیو بسم اللہ پڑھو، میاں بیوی خلوت دا اختیار کرن دا ارادہ کر دیو بسم اللہ پڑھو۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، ہر چنگے کام دا آغاز بسم اللہ تو کرنا ہے۔ اور صرف سمت لئی نہیں پہلیاں امتاں لئی بھی حکم ہے۔ یہ دی دلیل کی ہے حضرت سلیمان پیغمبر خط لکھن لگے نے، خط دا آغاز کتوں کر دینے؟ فرماتے نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر شپ چلان لگے نے، بحری جہاز چلان لگے نے، آغاز کیویں کر دینے کی پڑھ دینے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہر کم دا آغاز اللہ دے نام تو کرنا ہے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پرائیوں ڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگت دودھ نہیں جم سکیا، لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا دعا مالا چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے، تیرے نام سے ہر ایک ابتدا ہے اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، ہر کم دا آغاز بسم اللہ تو کرنا ہے۔ اللہ سانو اپنے ہر کم دا آغاز بسم اللہ تو کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا درات، بندہ بسم اللہ پڑھ دائے اگے چل دائے، اگے پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ حضرات تیزی وقار
ایک لفظ ہوندا عالم، ایک لفظ ہوندا عالم، لام دے تھلے زیر پا لو عالم، اے دے تو مراد عالم ہوندے نے علماء کرام شیوخ الحدیث جنہوں بخاری پڑھی ہوئی ہے، مسلم پڑھی ہوئی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھی ہوئی ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، فقہ پڑھی ہوئی ہے، اور اصطلاح المحدثین پڑھی ہوئی ہے، اور جناب ناب صرف پوری پڑھی ہوئی ہے، تفسیر دے سارے اصول پڑھے ہوئے، اور باقاعدہ مدرسے دے وچوں چند سال لگا کے محنت کر کے پڑھ کے سند لئی ہوئی ہے، اینو کہندے نے عالم۔ ایک اور ہوندا ہے، ایک سال مدرسے گیا، 2 سال مدرسے گیا، آواز بڑی چنگی ہے، سراں چنگیاں لا لیندا ہے، شعر شوربا وا پڑھ لیندا ہے، جمعے پڑھان لگ پیا، تقریراں کر لگ پیا، تے مدرسہ چھڑ دیتا، پڑھائی چھڑ دیتی، کچھ پلے نہیں، صرف تقریراں تقریراں رٹ رٹا کے کردا ہے۔ انج دینو عالم نہیں کہندے، انج دینو جوسب کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ بولو جوسب۔ اے تانوں گل سمجھانی پینی بھی جوسب بڑا رولا، جوسب بڑا رولا یا بیکاری صاحب حفظ دی کلاس لائی پڑھان دے پیسر تے بابا آیا مسجد دیاں ٹوٹیاں پران جناب بوئے چنگیا، ایڈی وڈی سر تے لال رنگ دی پگ تے ایڈی وڈی اینک تے لرتی لال داڑی ایڈا وڈا کھوڑا ٹچ پڑیا، تو کاری صاحب ڈر گو میں اجلوی کاری جان دے بڑا کو وڈا ہی کاری۔ اونا بچیاں نے چپ کرا بھی بچوں چپ کر جاؤ، ایویں تسی غلطی نہ کر دینا کوئی بزرگار۔ وہ چپ کر گئے، وہ بابا جی کوڑا کے بہ گئے تے ہن بچے کاری صاحب تو ڈری جان تے کاری صاحب بابا جی تو ڈری جان، سارے چپ کو بولے ہی نا۔ تے کاری صاحب ہمت کر کے آکھیا نے بزرگو کی نام ہے تہاڈا؟ او کہندا ہے میرا نام ہے جوسب۔ کی نام ہے؟ جوسب۔ تو کہنے لگے او پڑھو ہے باڑو ہے جوسب جی، اصل اگر وہ پڑھا ہوتا تو وہ کہتا میرا نام ہے یوسف، یوسف، لیکن وہ پڑھا ہے عام بندہ سے بیچاروں نے کہا میرا نام ہے یوسف۔ تے اے جے فرق یوسف ویچ یوسف ویچ جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے انہوں کہندے نے عالم، تے جڑا رات رٹا کے چلے انہوں کہندے نے یوسف۔ ہون سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا میروں گا تانوں کڈیاں علم والیاں گلاں دس رہے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ ایک ہوندا عالم، لام دے تھلے زیر پا لو عالم، ایک ہوندا عالم، لام تے زبر پا لو، اے دے تمراد پلینٹ ہوندا ہے، اے دے تمراد جہان ہوندا ہے۔ جہان کنے نے؟ اللہ ہی جاندا کنے نے۔ عالم حشر، عالم اربع، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم بطون، عالم روحیہ، بہت سارے عالم نے، اللہ ہی جاندا کنے نے۔ البتہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اندر ایک روایت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیتی ہے، او دی سند اندر تھوڑی جی کمزوری ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے اللہ پاک نے اس کائنات اندر 1000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، 600 مخلوق اللہ پاک نے تریاں دے اندر، زمینہ یعنی سمندراں دے اندر، پانیاں دے اندر، تے 400 مخلوق اللہ پاک نے زمین تو تے پیدا کیتی ہے یعنی خشکی دے اندر۔ اور سب تو پہلا زمینی مخلوقاں وچ جڑی مخلوق مک جائے گی وہ ٹڈی دل، ٹڈی دل شاید بزرگاں نے ویکھی ہوئے ہے، جنہاں دناں دے اندر کرونا آیا انہاں دناں دے اندر ہزاراں لاکھاں دی تعداد اندر اے پوڑیاں دی صورت اندر آندی سی، آسمان پر جاندا سی، انہوں کہندے نے ٹڈی دل۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آواز آندی ہے اللہ فرماتے نے حمیدنی عبدی، ہائے ہائے حمیدنی عبدی، کڈا لطف ہے، کڈا قرار ہے، کڈا سکون ہے، کڈا اطمینان ہے۔ اور جدو تو فرشتے کھلو کے فاتحہ پڑھنا ہے جواب عرش تو پہ آندا ہے حمیدنی عبدی۔ مبارک ہوے انہاں لوگاں نوں جڑے نماز دی رکعت اندر فاتحہ پڑھ دے ہو، تسی ہر رکعت وچ
رب نال گفتگو کر دیو ہر رکعت وچ رب تواڈیاں گلاں دا جواب دیندے نے حمیدنی عبدی بندہ اگے بڑھدا ہے اگے بندہ پڑھدا کیے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یارو رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے دونوں کا معنی رحم کرنے والا لیکن دونوں میں ایک فرق ہے رحمان پر وزن ملان ہے اللہ اللہ یعنی ہر کسی تے رحم کرنے والا اپنے تے بھی کردا ہے بیگانے تے بھی کردا ہے نمازیاں نو بھی دیندا ہے بے نمازیاں دیاں چوڑیاں بھی پردا ہے 70 سال دا بڑھڑا بابا جڑا اللہ پاک دے در تے کدی بھی نہیں آیا ایک دن بھی روٹی بند نہیں کردا ایک دن بھی اودا کھانا بند نہیں کردا حالانکہ تے ماں باپ ایک ہفتہ بچہ تنگ کرے نا تے بچے نو گھروں کڈ دیندے نے جا نکل جا لیکن مالک انج نہیں کردا کیونکہ رحمان جو ہویا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دے بدیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دے بدیس نکالا لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پامن والا اللہ اللہ نے قربان جاما یہ رحمان ہے اور رحیم کیا ہے خاص رحمت کرن والا جڑی اللہ پاک نو خاص خاص ٹائم دیندے نے انہاں تے رحمت بھی خاص کردا ہے جڑے تہجد ٹائم اٹھ جاندے نے انہاں نال پیار وکھرا ہی کردا ہے جڑے چاش دا اہتمام کردے نے انہاں محبت بھی وکھری کردا ہے جڑے ابابین پڑھدے نے جڑے اشراق دا اہتمام کردے نے انہاں محبت بھی وکھری کردا ہے بندہ کہندا الرحمن الرحیم فرشاں تو جناب بندہ بولدا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے اسنا علی عبدی اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی بندہ پھر اگے بڑھدا ہے بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین مالک ہے صدا اور جزا کے دن کا الدین کا دین کسے کہا جاتا ہے دین کی وضاحت کے لیے میں صحیح البخاری کے حدیث ساتھ ملاؤں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے صحیح البخاری وچ آندا ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنی ہے آپ فرماتے نے اے حدیث نبی پاک علیہ السلام کو کنے بیان کیتی ہے دسیا گیا اے حدیث نبی پاک کو حضرت عبداللہ بن انیس نے بیان کیتی ہے فرمایا پتہ کرو عبداللہ بن انیس کتھے نے لب دے پھر دے نے حضرت عبداللہ بن انیس مدینے وچ بھی کوئی نہیں مکے وچ بھی کوئی نہیں پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے تے ایک مہینے دے فاصلے تے دور نے حضرت جابر نے سواری لئی ہے سواری لے کے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے ایک مہینے دا پینڈا طے کیتا ہے اوتھے پہنچے نے صرف ایک حدیث واسطے یارو صرف ایک حدیث واسطے میں تواڈیاں نیتاں تے شک نہیں کردا تسی سارے اللہ دا دین سنن آئے ہو لیکن میں انہاں بندیاں نال گل کرنا چاہنا جنہاں بندیاں نو اج دی کانفرنس دی انتظامیہ کاری صاحب جلسے دی دعوت دین گئے نے انہاں نو جا کے آکھیا یار جلسہ سنن آیا جے مولانا پسروری صاحب آ رہے نے بنیامین آ رہی ہے دوسرے علماء کرام آ رہے نے انہاں کو آکھیا مولوی پراں کر 10 چوڑ پکائے نے کہ نہیں پکائے مولویاں نو رہن دے 10 چوڑ پکے نے کہ نہیں پکے جے چوڑ پکے نے تے اسی فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہوواں تے جے چوڑ کوئی نہیں پھر ساڈا جواب میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو اللہ کے دین کے لیے آئے آپ تو قرآن و سنت کے لیے آئے میں تے انہاں اللہ دے بندیاں دی گل کرنا کہ جڑے جلسے تے جان تو پہلا چوڑ ہی سامنے رکھ بے چوڑ ہے گے نے تے جانے او اشتہار بھی پڑھنا تے مولویاں دے نام نہیں پڑھ دے چوڑ پڑھ دے بھی کتھے نہیں اسی نکے نکے مدرسے جندے سے دیکھ طالب علم اشتہار پڑھے پیا وہ پڑھے مولانا منظور صاحب تو پھر کہندا یار بڑے سارے خطیب دا نام نہیں کتے لکھیا میں بھی سارے بڑے ہی نہیں کہندا نہیں بھائی سب تو بڑا خطیب چوڑ ہے
جناب سب تو بڑا خطیب چوڑے اللہ 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 یار چوڑ بندہ گھر بھی کھاندا ہے جیسا کہ روز سنن ہوندے ہو چوڑ لب بھی جاندے نے روٹی بندہ گھروں بھی کھاندا ہے ایسے نہ کہا کرو ایسے کہا کرو بھائی ہم تو اللہ کا دین سننے کے لیے آئیں گے جو بھی آئے گا جو بھی قرآن و سنت کی بات کرے گا ہم سننے کے لیے جائیں گے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار اسی جلسہ سننا یہ چوڑاں دا لالچ کرنے ہوں لیکن قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی صرف ایک حدیث واسطے 1 مہینے دا پینڈا پیا کر دینے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ دے کول پہنچ دینے فرماتے نے عبداللہ بن انیس جی نبی پاک دی حدیث سناؤ جڑے تسی نبی پاک کو سنیے حضرت عبداللہ بن انیس بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک پوری دنیا دے لوگاں نو ایک میدان وچ جمع فرما لین گے پھر اللہ پاک آواز لگان گے اور ڈائریکٹ اللہ پاک دی آواز ہوئے گی اور اس آواز دی خاصیت ہی ہوئے گی ہر بندے تک پوری برابر آواز پہنچے گی اللہ پاک فرمان گے انا الملک و انا الدیان انا الملک و انا الدیان آج میں مالک ہوں آج میں دیان ہوں دیان دین میں سے ہے یعنی میں صدا اور جزا دینے والا ہوں آج صدا بھی میں دیاں گا آج جزا بھی میں دیاں گا صدا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے دو ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین اتوں بعداں دیئے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی بندہ ہو رگے بڑھے آئے دیکھی پڑھدا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی معنی ہے میں ترجمہ کر لگا ذرا توجہ ترجمہ سنیا جے ایاک نعبدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور خاص تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ خیال معنی صحیح ہے بولو جی معنی صحیح ہے صحیح تو ہے پر پورا نہیں آیا معنی صحیح ہے پر پورا نہیں پورا معنی کیے پورا معنی کرن تو پہلا ایک قانون سمجھنا پائے گا وہ قانون بھی اس قانون دا بھی عالم نو پتہ ہے جو سب نو پتہ ہے اس قانون دا بھی عالم نہیں پتا ہے وہ قانون کیے حضرات تیزی وقار قانون ہے عربی کے اندر ایک فعل مضارع ہوندا ہے ایک فعل ماضی ہوندا ہے فعل ماضی وہ بات بیان کرتا ہے جو گزر چکی ہے اور فعل مضارع وہ بات بیان کرتا ہے جو اب کی ہے یا آئندہ کی ہے یعنی فعل مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں حال بھی استقبال بھی ہن والا بھی فیوچر والا بھی نعبدو فعل مضارع ہے نستعین فعل مضارع ہے کہ آپ مانا کی ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اتحال دا مانا ہے ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے بھی حال دا مانا ہے استقبال دا مانا کتے گیا ہن مانا پورا کرنے ہیں ایاک نعبدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اور مانا پورا ہو گیا اور میں تواڈے کول ایک فیصلہ کروان لگا ہر بندہ ادھر میرے ال ویکھے
جو سمجھ لو آج تسی جج بنے بیٹھے ہو پھر میں تواڈی عدالت وچ کیس لے کے آیا ہاں پھر فیصلہ میں تواڈے کول کروانا ہے فیصلہ صحیح صحیح کریا جے غلط نہ کریا جے ڈنڈی نہ ماریا جے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا ایک بندہ چوریاں بڑیاں کردا ہے جہان خان چوری کر لئی ایتھے چوری کر لئی پکھڑ چوری کر لئی ادھر چوری کر لئی پنڈاں وچ چوریاں کردا ہے ہاتھ چکی ہوئی چوریاں کر کے سارے پنڈاں تے شہراں دے لوگ رل کے بہ گئے انہوں کہن لگے ظالماں تو چوریاں کرنا ہے بعد آ جا وہ کہندا میں قسم چکنا اج تو بعد میں دوبارہ چوری نہیں کراں گا وچوں سیاںا بندہ پہ گیا انہیں آکھیا نہیں نہیں اینو آکھو وضو کر کے آئے او وضو کر کے آیا او دا منڈے بھجا جا قرآن لے کے آ او قرآن پاک لے کے آیا قبلہ کدھر ہے اے قبلہ ادھر ہے قبلے وال منہ کر دا منہ قبلے وال کروا لیا قرآن دے سر تے رکھا لیا وضو کرا لیا میں بھی ہن قسم چک گیا کہندا مینوں اللہ دی قسم ہے میں سر تے قرآن رکھ کے قبلے وال منہ کر کے قسم چک کے کہنا میں دوبارہ چوری نہیں کراں گا قسم چک لئی ایک رات کڈی اگلی رات پھر چوری کر لئی ایک رات رکیا رہا اگلی رات پھر چوری کر لئی اب دسو یارو ایدا نا کی رکھنا ہے دسو خفلا تسی سارے انہوں جھوٹا کہہ سکنے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے انہیں قرآن جھوٹا چکیا انہیں اللہ پاک دے نام دی قسم جھوٹی چکی انہیں وضو کر کے مکر گیا قبلے وال منہ کر کے مکر گیا ایدا نام جھوٹا ہے انہیں جھوٹا قرآن چکیا ہے انہیں جھوٹی قسم چکی ہے کیوں بھئی دسو بھابی ہو انجی گل ہے کہ نہیں او بریلوی ہو تسی بھی دسو او دیوبندی ہو تسی بھی دسو سارے اتفاق کر دے دے اے جھوٹا اے جھوٹا قرآن چکدا ہے ہن ایک فیصلہ کرو نکا جا ایک بندہ وضو کردا ہے مسجد اندر آندا ہے امام نو پیچھے جناب اگے ٹھلدا ہے آپ مگر کھلوندا ہے ہاتھ بندا ہے قبلے وال منہ کردا ہے تے منہ کر کے کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیرے کول مدد منگنا مت منگدا رہاں گا عبادت تیری کرنا مت کردا رہاں گا مدد تیرے کول منگنا مت منگدا رہاں گا حجے مسیح تو باہر ہی نکل آئے تے باہر نکل کے کہندا یا علی مدد پیر علی مدد غوث آدم مدد کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کسی کا گریبان پکڑنا مقصود نہیں کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا وا او جڑا قرآن چک کے مکرے او تے جھوٹا ہے او جڑا رب دے بندے نال وعدہ کر کے مکرے او تے جھوٹا ہے جڑا وضو کر کے مکرے او تے جھوٹا ہے تے جڑا مسیح تے بڑھ کے مکرے اللہ پاک نے کیتے وعدے تو پھر جائے دسو دا نا کی رکھنا ہے او جڑا بندیاں نال وعدہ کر کے مکرے او تے جھوٹا جڑا بندیاں دے رب نال وعدہ کر کے مکرے او سچا ہے وہ سچا کتھوں ہو گیا بھائی جان ذرا مجھے بھی سمجھائیے رب نال کیتے وعدیاں تو مکریا نہ کرو مسیح تے جو کہہ دینا یا اللہ نعبدو کا معنی سمجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے تسی سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے رہیں گے وعدہ کیتا ہی مولا کریمہ اساواں دی ڈور جدوں تک چل دی ہے مدد تیرے کول منگاں گا تے بعد نکل کے مکر گیا اللہ اللہ انجنا کریا کر رب کو مدد منگیا کر اللہ مشکلوں میں صدا اے کیدا بنا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا الہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا الہ ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کرے تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے دعا المدد المدد یا الہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا الہ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. کی سمجھ جاؤ میں تقریر مکان لگا میں تے ہون شروع کروں وچوں کئی بندے انج لوئیاں سیدھیاں کیتیاں بھی مک گئی مکی کوئی نہیں ہون شروع ہوئے ہجے تک تو میں تانوں تیار کیتا ہے تقریر واسطے ہن کڑا چولاں دا رولا مینوں پتہ تسی کھا کے بیٹھے ہو رولا تو مکیا پیا اس بات تھوڑی توجہ میرے ال کرو تقریر شروع کراں کہ نہ کراں بھئی اور شروع کراں تھکے تو نہیں ہونا ماشاءاللہ اونچ کر کے ہاتھ کھڑے کرو میرے پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے نے واہ بھائی واہ کوئی گل نہیں انہیں کہ تھک ہی جاتے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب اے نہ سمجھو گل مک گئی ہے گل تے ہون شروع ہون لگی ہے ادھر دیکھو ذرا میرے وال توجہ کرو بندے نے دکان بند کیتی سونے والی دکان دا شٹر تھلے سٹیا وضو کیتا مسجد اندر آیا اللہ دی حمد کیتی ثنا کیتی بزرگی بیان کیتی اللہ پاک نے باب وعید کیتے آواز آندی ہے میرے اب بندے آپ دکان بند کر کے آیا ہے میریاں حمداں پیا کرنا ہے ثناواں پیا کرنا ہے کبریائیاں پیا بیان کرنا ہے منن باتیں پیا کرنا ہے ہن مانگنا کی منگنا چاہنا ہے مانگ میں تیوں دیواں مانگنا میرا بندہ ہن بندہ منگن لگا ہے ادھر میرے ار دیکھو منگن دا ٹائم آ گیا ہے رب کولوں منگن دا وقت آ گیا ہے ہن لگا جے بندہ منگن اصل آ گل جدی خاطر شٹر سٹیا ہے اصل آ گل جدی خاطر نماز پڑھنا ہے اصل شے آ جے جڑی بندہ رب کولوں منگدا ہے کی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کی معنی اللہ میں نو صراط مستقیم وقا دے اللہ میں نو سیدھے رستے دی طرف ہدایت عطا کر دے مولا کریمہ میں نو اپنے گھر دے راہ دا پتہ کوئی نہیں میں بھلیا پھرنا وا یارو اصل وچ آپاں بھلے پھرنے ہاں اصل وچ آپاں اپنے ماں باپ دے گمشدہ بچے ہاں ساڈے ماں باپ دا نام آدم تے ماں دی غبا ساڈے والدین جنت وچ ریا کر دے سن شیطان نے دشمنیاں کیتیاں اسی جنت وچوں نکل آئے اپنے گھروں نکل آئے اس دنیا دے بھول بھلائیے دے اندر بھلے پھرنے ہاں سانو اپنے گھر دے راہ دا نہیں پتا اسی رات تو بھلے ہوئے گمشدہ بچے ہاں جویں تواڈے اڈا جہان خان دے اندر یا پکھر دے اندر کوئی بچہ گم ہو جاندا ہے کوئی بال گم ہو جاندا ہے وہ چوک وچ رلیا پھردا ہے انہوں اپنے گھر دے راہ دا پتہ نہیں ہوندا اور ہوندا ہے کلاندا ہے ایویں بچیاں تے بندیاں نوں پوچھدا پھردا ہے انکل مینوں میرے گھر پہنچا دیو میں اپنی امی کول جانا ہے میں اپنے ابو نوں ملنا ہے میں کھانا کھانا ہے میں اپنی امی تو اداس ہو گیا ہاں میں اپنے ابو تو اداس ہو گیا اللہ کول دعا کریا کر شالا کسے دے بال گم نہ ہون شالا کسے دیاں اولاداں کدی نہ بچھڑن اسی اپنے ماں باپ تو بچھڑے تے گمشدہ بچے ہاں رولے پھرنے دنیا تے سانو اپنے گھر دے راہ دا پتہ کوئی نہیں مولا کریمہ میں گمشدہ بال اپنے ماں باپ دا تے مینوں راہ دا پتہ نہیں اس واسطے میں وضو کیتا ہے تیریاں تعریفاں کیتیاں نے تیریاں حمداں تے ثناواں تے کبریائیاں کر کے تیرے سامنے ہاتھ بن کے میں تیرے کول راہ پیا پوچھنا اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں میرے گھر دا راہ وکھا دے اللہ میں اشارہ جنت وکھا دے اللہ میں صراط تے پاد جڑا راہ میرے گھر وال جاندا ہے مولا کریمہ راہ کوئی نہیں دسدا لٹی جاندے نے عزت لٹ کے لے جاندے نے راہ نہیں دس دے ایمان لٹ کے لے جاندے نے راہ نہیں دس دے پیسہ لٹ کے لے جاندے نے راہ نہیں دس دے اللہ بڑے بڑے بہروپیے نے بڑیاں بڑیاں سونیاں شکلاں بنا کے پھردے نے بڑیاں بڑیاں سونیاں ٹوپیاں سر تے پا کے پھر دینے بڑے بڑے جبے نہیں پھر دینے اسی انہاں کو جانے راہ دسن گے یہ سانو اور پاسے پا دینے کہ مولا کریمہ تاں میں تیری بارگاہ اندر آ کے تیرے کو راہ پہ مگنا وا اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں سیدھی راہ بخا دے تے جان دیو نا جڑا بچہ گم ہو گیا ہوے او جدوں راہ پوچھدا ہے انکل میں اپنے گھر جانا مینوں راہ دسو اونوں کی کہنے بیٹا
اپنے گھر دا کوئی پتہ دسنا، کوئی چک دا نمبر دسنا، کوئی اپنے ابو دا نمبر دسنا، کوئی نشانی دسنا، کوئی اپنے گھر دی نشانی، کوئی اپنے راہ دی نشانی۔ اللہ فرماتے نے میرے بندیا تو رات جانا چاہنا ہے، جس رات جانا چاہنا او دی کوئی نشانی بھی تے دسنا۔ تے بندہ کو کہندا صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم، صراط میں تنو کیویں سمجھاواں، میں تنو کیویں دساں فاتحہ کڈی وڈی دولت ہے۔ میری مجلس میں بیٹھنے والے جو غیر مسلک کے لوگ ہیں وہ میرے نزدیک زیادہ قابل عزت و قابل احترام ہے۔ ہاتھ باندھ کے اکاڑے سے آنے والا مہمان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں، میرے کو کوئی شے ہوے میں تواڈے سینے وچ فاتحہ دی عظمت اتار دیواں، اللہ مینوں کہیں دا سخن دے دے میں تواڈے دماغاں وچ فاتحہ نوں منقش کر کے چلا جاواں۔ او یارو جے رب کول راہ نہیں منگنا بھلیاں تے پھر کی منگنا ہے؟ دیکھو نا کڈی چنگی گل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم میرے راہ دی نشانی ہے میں اس رات تے جانا چاہنا جس رات محمد رسول اللہ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات تے صدیقین گئے نے، جس رات تے صالحین تے انبیاء تے شہداء گئے نے۔ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اور راہ نبیاں دا اور راہ صالحین دا اور راہ صدیقاں دا اور راہ شہداء دا، اللہ میرے رستے دی نشانی ہے، اس رستے تے تیرے نیک بندے تے نام شدہ بندے چل کے گئے نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اگے کیے غیر المغضوب علیہم، راہ اور بھی نہیں دا مطلب نہیں کہ راہ کوئی نہیں، راہ بڑے بڑے سونے نے، لوکاں سجائے بڑے نے، لوکاں بڑے خوبصورت بنائے نے، لوکاں صفائیاں بڑیاں کیتیاں نے، لوکاں راہ بڑے سجا کے تے پھبا کے رکھے ہوئے نے، تے باہر کھلوتے باجا مار دے نے آجا 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 آرا جنت جاندا ہی آرا سیدھا جاندا ہی اللہ، لیکن میں انہاں راہاں تے جانا نہیں چاہندا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ بے شک جن مرضی سجائی جان مینوں انہاں راہاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، تمہیں جنیاں مرضی لٹاں لائی جان مینوں انہاں راہاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، پویں کھلو کے بلائی جان مینوں انہاں راہاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم الضالین، تے مولا کریم کئی بھول کے ناراواں تے پے گئے نے، جنہاں راہاں دے بار تے ہی لکھیا ہے یہ سیدھے جاندے نے، یہ بالکل صراط مستقیم دے رستے نے، لیکن وہ کملے بھول گئے نے، وہ انہاں نوں صحیح راہ سمجھ کے پے گئے نے، پر والضالین تے گمراہ ہو گئے۔ سیدھے رستے تے صرف وہی جا سکدا ہے جڑا صراط مستقیم تے چلدا ہے، جڑا شارع جنت تے چلدا ہے۔ حضرات دی بقا یہ فاتحہ ہے، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ نماز کا حسن ہے، یہ نماز کا قرار ہے، یہ نماز کا سکون ہے، یہ نماز کی جان ہے، یہ نماز کی پہچان ہے، یہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے۔ پڑھو فاتحہ میرے بھائیو، پڑھو فاتحہ میرے دوستو، فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں۔ کل نو کوئی بندہ نہ کھے بھابیاں دا مولوی آیا ترلے کردا سی کہندا فاتحہ پڑھیا جے، ہاتھ بن کے کہندا سی فاتحہ پڑھیا جے، ترلے تے میں تیری خیر خائی لئی کرنا میرے ویرا، ہاتھ تے میں تیری خیر خائی لئی بننا پیوں میرے دوستا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ہاتھ باندھ کر ایک کام کا حکم دو، میرے پاس اس کی دلیل نہ ہو، میرے پاس دلیل ہے، بخاری میں دلیل ہے، مسلم میں دلیل ہے، احادیث کی کتب میں دلیل موجود ہے، فاتحہ خلف الامام کے دلائل موجود ہیں۔ میں تو خیر خائی ذکر کر رہا ہوں، میں تو امت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے. میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. پرسوں وفات پانے والے بابا جی عبدالوہاب ترتاڑی چک دعا کر اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے مسلمان موحدین فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے. یہ کچھ طلباء ہیں جن کو انعام دینے ہیں قاری صاحب کے ہاتھ سے اور دیگر مہمانوں کے ہاتھ سے جو ہے. یہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کے اندر پہلا اسٹوڈنٹ ہے عبداللہ بن عبد الرؤوف. اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. عبداللہ بن عبد الرؤوف قاری صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ انعام وصول کریں. اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان میں محمد طلحہ، حافظ محمد طلحہ اور حافظ محمد شمشاد. آج میں طلحہ بیٹا، طلحہ اور شمشاد آگے آ جائیں. دوسری پوزیشن پر جو 4 طلباء ہیں ان میں پہلا محمد طلحہ اور دوسرا محمد شمشاد. محمد طلحہ، محمد شمشاد آ جائے بیٹا. محمد عثمان، محمد عثمان بن محمد یونس. عبد الرحیم بن بشیر احمد. حافظ عبد الرحیم ادھر سے آ جاؤ بیٹا. اور اسی طرح نادرہ کی پوزیشن لینے والا جو طلباء ہے ان میں ایک بچی ہے یعنی کہ عرفہ جس کا نام ہے بنت عرفہ افضل. ان کا انعام جو ہے ان کے ابو اگر ہیں تو یا بھائی ہے تو وہ وصول کر لیں ماشاءاللہ جی. عبد الواحد بن عبد الشکور رحمہ اللہ. یہ پہلا بچہ جس نے جو ہے حفظ قرآن کے اندر جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ دستار بندی کروائی جا رہی ہے جن بچوں کی. ان میں ایوارڈ دیا جائے. پہلے حافظ عبد الرحیم بن شبیر احمد. حافظ عبد الرحیم بن شبیر احمد جو ہے ان کی دستار بندی کروائی جا رہی ہے. محترم جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسرولی صاحب سے جو ہے یہ اپنی دستار جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں. یہ شیلڈ بھی حاصل کریں اور ان کی دستار بندی بھی کروانی ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ جی. دوسرا بچہ بڑا ہے حافظ محمد حمیر بن عبد الرحمن. ان کی بھی دستار بندی اور یہ شیلڈ جو ہے محترم جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسرولی سے حاصل کریں. تیسرا بچہ جس کو شیلڈ دی جائے گی اور وہ یہ بچے جو ہیں اسی سال انہوں نے جو ہے قرآن پاک جو ہے حفظ مکمل کیا ہے اسی ادارہ کے اندر. اس ادارہ کے اندر الحمدللہ 35 سے زیادہ جو ہے طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. اور اسی طرح بنات کا شعبہ بھی ہے جس کے اندر جو ہے مسز قاری اسامہ تندیل جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے دینی تعلیم دیتی ہیں قرآن پاک ترجمہ تفسیر وغیرہ جو ہے. باقی بچوں کو جو ہے حافظ احتشام جاوید جو ہے محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب سے جو ہے اپنی شیلڈ اور دستار جو ہے وہ وصول کریں. آ جائیں بیٹا.
ہمارے معزز مہمان محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب جو ہے اس بچے کی جو ہے وہ دستار بندی اور اس کو جو ہے وہ شیلڈ سے نوازیں گے. حافظ احتشام جاوید اپنی شیلڈ بھی وصول کریں بیٹا. حافظ مجیب الرحمن بن افتخار محمود. حافظ مجیب الرحمن ماشاءاللہ جی. حافظ مجیب الرحمن صاحب جو ہیں محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب جو ہے ان کے دستار بندی کروا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اپنی شیلڈ بھی جو ہے قاری صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ وصول کریں. ایک لڑکا ہے اسداللہ بن عبد الرؤف اسٹیج پر آ جائے. بیٹھ جائیں ساتھی بیٹھ جائیں. یہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہے یقیناً آپ لوگوں کے دل بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ ان بچوں کو جو ہے انعامات سے نوازا گیا ہے اسٹیج پر بلایا گیا ہے. یہ اللہ کے قرآن کی برکت سے جو ہے آج ان کو یہاں پر انعام مل رہا ہے اور ایک وہ دن بھی ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن میرا اللہ ان کو بھی اور ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے امی ابو کو جو ہے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا. اللہ ان خوش نصیبوں کے اندر ہم سب کو شامل فرمائے. یہ بچہ ہے آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے, اس کا نام ہے اسداللہ بن عبد الرؤف. یہ 20 پارے جو ہے اس بچے نے جو ہے اسی ادارہ کے اندر مرکز توحید کے اندر جو ہے اس نے حفظ کیے ہیں. تو 20 پارے پہلے آخری 20 پارے جو ہیں ان میں سے آپ کوئی بندہ بھی سوال کرے کہ فلاں جگہ سے جو ہے آپ پڑھیں, یہ بچہ آپ کے سوال کا جواب دے گا. کر سے آخری 20 پاروں میں سے ان سے اس سے کوئی سوال کریں. ہاں جی سوت روم جو ہے قاری صاحب نے کہی ہے پڑھیں بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. کوئی اور بندہ سوال کرے, عوام الناس میں سے مجمع سے کسی سے وہ سوال کریں, کوئی بندہ سوال کرے. سمجھے کہف یا قاف, سورہ قاف. یوم تشہد علیہم السنتہم, یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اور سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ سورہ قاف کہی تھی. سورہ قاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. دو سوال کر رہے ہیں بس زیادہ سے زیادہ.
ماشاءاللہ جی قاری صاحب نے 500 پہ انعام کیا ماشاءاللہ جی اچھا ماشاءاللہ جی ایک اور سوال کر لیں ان سے كل من عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آخری سوال ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے مکمل قرآن پاک کا حافظ بنائے آمین کہہ دیں یار یہ بکھر میں مول بکتی ہے آمین بیٹھ جائیں بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اس بچے کا انعام ہے جی انشاءاللہ ایک دن اللہ بھی پوری دنیا کے سامنے جو ہے قیامت کے دن اس کو بھی اور اس کے والدین کو جو ہے انشاءاللہ انعامات سے نوازیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا البسا والدہ تعالی یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن جو ہے حافظ قرآن کے قاری قرآن کے والدین کو جو ہے اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں گے اور تاج پہنائیں گے